ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں، اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کی ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع آئے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے
اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے، او اللہ کی 5 وقت کی بازی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، وی سی آر پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں، اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے، آ جا۔ کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں، اللہ اکبر، آ جا، اس بڑے نے تجھے بلایا ہے۔ نہیں آتا۔ ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں، دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے۔ اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ، میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ ایو ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، تو میاں اور اللہ والا کچھ خیال تو کرے، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پیا، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا
میں تیار ہاں. بھائی لوگ بھی ان کو آخ دن وہ بھی آدھا او میاں سر نوائی کھڑا ہوں بس کے چاہ اور معاف کر دے. اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے, سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے. نماز کا سجدہ کر. اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جاؤ اور تیرے گناہ معاف نہ ہو. بڑی کریم ذات ہے, بڑی عجیب ذات ہے. سبحان و تعالی وتقدس. انعام بڑے ملتے ہیں, اکرام بڑے ملتے ہیں. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھے, نماز پڑھیں, اللہ سے مناجات کریں, اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں. یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت, اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی, اب میری دنیا نہیں, میں دنیا کا نہیں. جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا, علیحدہ لذت آئے گی, علیحدہ سرور آئے گا. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا جنگ میں, لڑائی میں, جہاد فی سبیل اللہ میں. وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے, کیا کریں, ہم نکالنا تو پڑے گا. فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں, میں نماز کی نیت باندھ لوں گا, جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی, سر تو جھکا ہے آدمی. آج کا غریب, آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا. حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا, اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا. قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا. لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے, بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں, کوٹھیوں میں مصلے ہیں, جماعت میں رل رہے ہیں, اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے. صرف دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے, آخرت میں بھی بربادی. دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی. اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر, آخرت کا آئے گا آخر سفر. تو چاہے 100 سال زندہ رہے, 50 سال زندہ رہے, بادشاہ بن کر زندہ رہے, بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے, آخر موت آئے گی. اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا, اب بھی بعد آ جا. سر جھکا اپنے مولا کے سامنے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی, اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ, پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی. مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا, اب بھی بعد آ جا, چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا. گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں, میرے خزانے, میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں. تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے, میں کہاں جاؤں. اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز, تیرے کرم سے, تیرے کرم سے بے نیاز, کون سی شے ملی نہیں. جوانی دی, تندرستی دی, صحت عطا فرمائی, خوبصورت بیوی دی, سونے سونے بچے دیے, آل اولاد دی, 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے, پینے کو دیا.
پر تیری یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیری یہاں کمی نہیں۔ او میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر سربا عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میری یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے، تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جب کہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں خوش و خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔ کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی ہتھیلیاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے شہر قصبہ گنگو میں
محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے, پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے, بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا, اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن. اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا, اس میں پانی, میں بڑا خوش ہوا, لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا, اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا, میری زبان کٹ گئی, میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ زہر کی نماز اڑا دیں گے اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے, میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا, ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے ولی, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگوں میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے, پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے, بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا, اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن. اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا, اس میں پانی, میں بڑا خوش ہوا, لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا, اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا, میری زبان کٹ گئی, میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں, کڑوا تو نہیں ہے. مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا, میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح, پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے. تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے, کڑوا. تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا, کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے, اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی. یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے. مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا, دھوپ میں سکھایا, ہوا میں خشک کیا, آوے میں پکایا, آج بھی اس میں پانی ڈال دیا, وہ اتنا کڑوا ہے, اتنا تلخ ہے, اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا. پرواہ نہیں کرتے, جتنا بتاؤ جتنا سناؤ, عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں, برکت نہیں, بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تمام دوائیں, تمام گولی, ٹیکے, مکسچر, جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اجازت مانگتی ہے, دوا بھی اجازت مانگتی ہے, اپنا کام کروں کہ نہیں, گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت, اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں. میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں, سکون کتنا برباد ہے, حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے, ہم ان سے زیادہ پریشان ہے, غریب ان سے زیادہ پریشان ہے. جو کروڑا پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا, نیند نہیں آتی. اندازہ لگا بے
किए होंगे, इबादत की होगी। हक सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि जब नमाज में पिछली रात को नीयत बांध कर मेरा बंदा कुरान पढ़ता है, अलहदगी में सबसे छुप कर, सबसे अलहदा होकर और नीयत बांध कर अदब से खड़ा होकर कुरान पढ़ता है और कभी कभी रो पड़ता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अर्श पे बैठे बैठे इतना प्यार आता है कि इस बंदे का मुंह चूम लूं। फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। बिस्तर से अलग होकर ठंड और गर्मी में वुजू करके जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं तू मुझे अकेला याद कर, मैं तुझे अर्श पे अकेला याद करूंगा, तू मुझे लोगों में याद कर, मैं नूरी फरिश्तों में तुझे याद करूंगा। तू मेरी तरफ एक कदम दौड़ कर आ, मैं तेरी तरफ 10 मरतबा आता। हदीस पाक में इरशाद है जब बंदा कहता है या अल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं 10 मरतबा आवाज लगाता हूँ लब्बैक या अब्दी, ओ मेरे बंदे मान क्या मांगता है। मांगने वाले सो गए, जरूरतमंद सो गए, हाजतमंद सो गए, परेशान हाल सो गए, परवाह ही नहीं रात दिन। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन अल्लाह पाक की अदालत में खंजीर लाए जाएंगे, सूअर की शक्ल के लोग आएंगे। लोग कहेंगे इलाही ये कौन है, जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, कुंतु तुराबा हुक्म हुआ वो सारे मिट्टी बन गए, ये कौन है। जवाब मिलेगा ये आखिरी नबी की आखिरी बेनमाज उम्मत है, इनकी शक्लों को बदल के रख दिया गया। थोड़ा सा जिक्र कर दूं, लोग हमारे बारे में तो यूं कहकर मसाइल को भी, कुरान हदीस को भी रद्द कर देते हैं कि ये तो वहाबी है, ये तो देवबंदी है। आओ पीराने पीर जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत नाजिल हो इस मर्द कलंदर के मजार पे, आमीन कहो। हजरत ने अपनी कलम से किताब लिखी है गुनियतुत तालिबीन, सफा 1059 से लेकर 64 तक का मुताला करो, किताब अरबी में तर्जुमा भी लिखा हुआ है। अल्लाह वाले ने साफ लिख दिया, फरमाया जो आदमी जानबूझकर मर्द या औरत नमाज कज़ा करे, फरमाया फनिकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन, निकाह उसका टूट जाता है। औलादुहा हरामुन, औलाद हराम की पैदा हो रही है। और सुनो अल्लाह वाले की इबारत, गौस पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं इज़ा माता, जब भी नमाज मर जाए, ला युग़सिलु लहू, उसे गुस्ल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफिनु लहू, उसे कफन देने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफिनु लहू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। आखिरी बात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वलियों की वली, वलियों का सरदार कहता है बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो, कहीं उसकी वजह से खुदावंद करीम के दूसरे मुर्दों पर कहर ना पड़े। कोई मजाक तो नहीं, 5 वक्त का बागी, और फिर इसमें बड़े बड़े दर्जात रखे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, आपने फरमाया जो आदमी मिसवाक करके वुजू करके नमाज पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मरते वक्त उसके मुंह से जरूर कलमा निकलेगा, जरूर उसके मुंह से कलमा निकलेगा। और फरमाया जो फीम खाता हो कितना ही बड़ा जोर लगा ले, मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो सकता। ये सारे सहाबा किराम, सारे अल्लाह वाले किस तरीके से नमाज पढ़ते थे। शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वुजू फरमाया, रंग पीला पड़ गया, जर्द पड़ गया। किसी ने पूछा क्या बात है, घबराहट कैसी, परेशानी कैसी, रंग क्यों बदल गया, कपकपी क्यों आ गई, लर्जा क्यों आ गया। फरमाया ओ लोगों, तुम नहीं जानते किसके दरबार में खड़ा होने लगा हूं।
अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, उस मौला करीम का दरवाजा है, डरता हूं कोई बेअदबी ना हो जाए। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कई मरतबा ऐसा हुआ, मस्जिद में कदम रखा, बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े। होश आया, लोगों ने पूछा क्या बात है, फरमाया तुम नहीं जानते ये अहकमुल हाकिमीन का दरबार है, डरता हूं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का लगते जिगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता था। ना, ये वली नहीं है। तुम्हारे यहां तो वली वो बनता है जो कभी भी नमाज ना पढ़े। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात दिन में 5 फर्ज नमाजों के अलावा 1000 रकात नफिल पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया, सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर तपिश की वजह से गर्माइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चटका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहां बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग की फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं, लेकिन जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें न गिनी, हुसैन ने अपने घर की लाशें न गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ किया, नवासा रसूल से पूछ किया, जिगर गोशा बतूल से पूछ किया, कासिम इब्ने हसन क्या, हजरत अब्बास, अली अकबर, अली असगर, तमाम का तमाम खानदान खेमे के चारों तरफ ढेर लगा हुआ है और हुसैन के अपने बदन पे 80 के करीब जख्म है, लेकिन हुसैन जमीन पे बैठकर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। नमाज की फिक्र है हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और तमन्ना यही है कि इस नमाज के सजदे में मेरा सर जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे जमाने की औरतें ना बहुत ही गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, नमाज कैसे पढ़ूं, पूरा करेंदे हैं, मजदूरी करेंदे हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। अब्बा ने पूछा बेटी क्या बात है? अर्ज की अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है।
جنت کی ساری عورتوں کی سردار کا یہ حال ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹیوں کو بہنوں کو ایسی کیسٹیں سنایا کرو فاطمہ الزہرا کی, سیدہ زینب کی, تاکہ ایمان یقین پیدا ہو. تم نے تو ٹیلی ویژن لا کے دے رکھا ہے تاکہ رہتا سوچتا بھی سارا ہی کچھ کھویا کھایا جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ساری ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی نے نماز قضا نہیں کی. 1,29,000 صحابہ میں سے کسی نے نماز قضا نہیں کی. اور یہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں, شیخ سید عبد القادر جیلانی ہو, علی احمد حجویری ہو, خواجہ باقی باللہ ہو, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, شاہ بہاول زکریا ملتانی ہو, یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں یقین سے کہتا ہوں کسی نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی. کہ تمہارے قریب میں یہ حافظ جمال روڈ کوئی دور نہیں تم سے, ملتان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حافظ صاحب نے آخری وقت میں ایک شرط نامہ لکھ کر کے چھوڑ دیا کہ میری جماعت جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت تو کیا تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو, تکبیر اولا کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ لکھ دی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی سفر میں, حضر میں, گھر میں, مسافری میں کبھی بھی عصر کی سنت قضا نہ ہوئی ہو. یوں لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا, بڑے بڑے ولی تھے, نمازی تھے, حاجی تھے, مفتی تھے, قاری تھے. صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا, جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے. سچائی کا زمانہ تھا. تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا. اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا. ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں. اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو. وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا. عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا, لوگ بیٹھے تھے, ایک مسافر آیا, گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے, کپڑوں پہ گرد و غبار ہے, صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا. جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا, صفیں درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا. کئی آدمی ہوتے ہیں نا چھچورے, میرے جیسے تیرے جیسے, او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو, پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے, اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں. او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو, تو ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے. انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو. اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا. کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی. اللہ والے تو کون ہے؟ تو کون سا مخدوم زادہ ہے؟ تو کون سا سید ہے؟ کون سی خانقاہ کا پیر ہے؟ کون سے شہر کا تو امیر ہے؟ کہاں کا تو خطیب ہے؟ کہاں کا تو استاد ہے؟ کہنے لگا میں کسی کا استاد نہیں, میں کسی کا پیر نہیں, میں کسی کا بادشاہ نہیں, میں کمہار ذات کا ایک بیٹا ہوں, خیر پورٹا موالی کا باشندہ ہوں. ذات کا کمہار ہوں, سید نہیں ہوں. اللہ پاک اتنا بڑا انعام کرنے پہ آئے, ایک کمہار کو اتنی بڑی توفیق دے کہ ساری عمر میں اس کی تہجد کی نماز قضا نہ ہو. خواجہ خدا بخش مرحوم نے حافظ جمال مرحوم کی نماز جنازہ یہاں ملتان میں پڑھائی. ایسی ایسی چیزیں تو بڑی کچھ جو آئے گا نا مہمان ملتان میں, تمہارے یہاں ملتان میں کون سی مشہور چیز ہے؟
کوئی کہے گا قلعہ ہے، کوئی کہے گا جھیل ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے، کوئی کہے گا فلانی چیز ہے۔ کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ ملتان میں ایسے ایسے لوگ دفن ہیں جنہوں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، نماز پڑھو، بیوی بچوں کا بھی خیال کرو کہ نماز سے نہ رہ جائے، بچپن میں نماز کی عادت ڈالنے کی اولاد کو کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نمازی بننے کی اور نمازی بنتے بنتے مسلمان رہ کر اللہ پاک ہمیں سب کو موت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیاکاری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔